ذرا ٹھہر کر سوچئے، کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ صرف 3 دن میں بڑی سے بڑی بیماری کا اثر ٹوٹنے لگے؟ کیا سچ میں اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ جہاں ڈاکٹر جواب دے دے وہاں سے شفا کا دروازہ کھل جائے؟ سنیے اور دل تھام کر سنیے، کیونکہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ کوئی عام بات نہیں، یہ اللہ کے کلام کی وہ طاقت ہے جسے جس نے بھی سمجھ لیا اس کی زندگی بدل گئی۔ صبح کا وقت جب آپ نیند سے اٹھتے ہیں اور آپ کا پیٹ بالکل خالی ہوتا ہے، اسی وقت اگر کوئی شخص ان مقدس سورتوں کو پانی پر پڑھ کر دم کرتا ہے اور پھر وہ پانی پی لیتا ہے تو اللہ کے فضل سے اس کے اندر جو بھی بیماری ہوتی ہے اس کی جڑ ہلنی شروع ہو جاتی ہے۔ صرف 3 دن، جی ہاں صرف 3 دن اگر یہ عمل لگاتار کر لیا جائے تو بڑے سے بڑا مریض جسے ہر جگہ سے مایوسی مل چکی ہو، جسے ڈاکٹر بھی کہہ چکے ہو کہ اب علاج ممکن نہیں، اللہ کے کلام کی برکت سے وہی شخص شفا پانا شروع کر دیتا ہے۔ دوستو یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اللہ نے اپنے کلام میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جو بندہ ہر دروازے سے مایوس ہو جاتا ہے اس کے لیے یہی کلام امید کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اب ذرا دھیان سے سنیے کیونکہ بات بہت قیمتی ہے، زندگی بھر کام آنے والی ہے۔ اگر آپ اس عمل کو بالکل صحیح طریقے سے بنا کسی کمی یا زیادتی کے پورا یقین رکھتے ہوئے کر لیتے ہیں تو پہلے ہی دن اس کی برکت کے اثرات آپ کو محسوس ہونے لگتے۔ 3 دن لگاتار اور پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جیسے شیشہ صاف ہوتا ہے ویسے ہی حالات صاف ہوتے چلے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ صورت کون سی ہے؟ تو سنیے، وہ صورت اتنی مشہور ہے کہ ہر شخص اسے جانتا ہے، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ۔ جس نے کبھی قرآن نہیں بھی پڑھا اسے بھی یہ صورت یاد ہوتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کی فضیلت خود بزرگوں نے بیان کی کہ اسے پڑھ کر دم کیا جاتا تھا اور اللہ شفا عطا فرماتا تھا۔ اس صورت کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، پورے ادب، پورے یقین اور پورے احترام کے ساتھ۔ اور اس کی شان دیکھیے، یہ وہ صورت ہے جسے 2 بار نازل کیا گیا، ایک بار مکہ مکرمہ میں اور دوسری بار مدینہ منورہ میں۔ اب سوچئے، جس صورت کو اللہ تعالیٰ 2 بار نازل فرمائے اس کی عظمت اور مقام کیا ہوگا؟ اس کی اصل قیمت وہی جان سکتا ہے جس نے اسے آزمایا ہو، جس نے اس کے اثر کو اپنی زندگی میں محسوس کیا ہو۔ دیکھیے، بات کلام کی ہوتی ہے لیکن اصل قیمت بولنے والے کی ہوتی ہے۔ ایک فقیر کچھ کہے تو کوئی دھیان نہیں دیتا، اور ایک بادشاہ کچھ کہہ دے تو پوری دنیا میں خبر پھیل جاتی ہے۔ تو پھر اندازہ لگائیے یہ کس کا کلام ہے؟ یہ کلام اے ربانی ہے، مالک اے کائنات کا کلام، وہ کلام جس کے سامنے دنیا کا ہر کلام پھیکا پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اس کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ ڈاکٹر خود کہتے ہیں کہ ہاسپٹلز میں جہاں مریض آخری حالت میں ہوتے ہیں، جہاں وہ وینٹیلیٹر پر ہوتے ہیں، وہاں قرآن کی تلاوت چلائی جاتی ہے اور صرف سننے کی برکت سے اللہ ان مریضوں کو راحت اور شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اتنی عظیم طاقت ہے اللہ کے کلام میں، اور اس کے اندر کچھ ایسے حروف بھی ہیں جیسے الف، لام، میم، جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان راج ہے۔ ان کا اصل مطلب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ تو جب ایسا کلام، ایسا مقدس راج آپ کے پاس موجود ہے تو پھر دیر کس بات کی؟ یقین کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور مکمل طریقے سے اس عمل کو کیجئے، اور پھر خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ اللہ کا کلام آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلی لاتا ہے، کیسے بیماریاں دور ہوتی ہیں اور کیسے بند راستے کھلنے لگتے ہیں۔ بس شرط ایک ہے، یقین، پورا یقین، کیونکہ جہاں یقین ہوتا ہے وہیں سے شفا شروع ہوتی ہے، اور جہاں اللہ کا کلام ہوتا ہے وہاں ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔
जरा गौर कीजिए, कितनी अजीम बात है कि हमें कुरान पढ़ाने वाले खुद साहिब ए कुरान मुस्तफा सल्लल्लाहु है और 12 साल की मुद्दत में आपने ये कलाम सिखाया। अब सोचिए, अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु को क्या क्या अता न किया होगा। आसमानों के खजाने, इल्म के दरिया और वो नूर जिसकी कोई इंतहा नहीं। फिर इस आयत पर जरा तदब्बुर कीजिए, अर्रहमानु अल्लमल कुरान, यानी सिखाने वाला खुद रहमान है और सीखने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अंदाजा लगाइए ये कैसा कलाम है और उसमें कितनी ताकत छुपी हुई है। ये वही कलाम ए पाक है जिसकी सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा शरीफ है। अब जरा इसकी शान सुनिए। ये सूरत नूर भी है, रोशनी भी है और जिंदगी को बदल देने वाली हकीकत भी है। ये वो सूरत है जो दिलों को सुकून देती है, जिस्मानी और रूहानी बीमारियों का इलाज है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका हल इस सूरत में मौजूद न हो। अगर आप इस सूरत को पढ़ लें और उसके साथ वो दूसरी सूरत भी पढ़ें जिसका जिक्र आगे आएगा, तो यकीन जानिए आप हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह के कलाम में कैसी जबरदस्त तासीर है। जरा तवज्जो से सुनिए। अगर आप सिर्फ 10-15 मिनट पूरे यकीन और ध्यान के साथ ये अमल कर ले तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपने जितना इलाज करवाया, डॉक्टर बदले, दवाइयां ली, वो सब अपनी जगह, लेकिन अगर इस अमल के साथ दवा भी लेते रहेंगे तो वही दवा भी असर दिखाने लगेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने हर इलाज कर लिया मगर शिफा नहीं मिली। याद रखिए, जब ये कलाम पढ़ा जाता है तो मसाइल खुद ब खुद हल होने लगते हैं। ये एक बाबरकत अमल है, चाहे आप बीमार हो या ना हो, इसे जरूर कीजिए क्योंकि इसकी बरकत से जिंदगी के बिगड़े हुए हालात भी संवर जाते हैं। अब सुनिए कुरान की तासीर का एक वाकया। एक सहाबी कुरान की तिलावत कर रहे थे, पास एक घोड़ा बंधा था। अचानक वो बेचैन होकर उछलने लगा। जब उन्होंने देखा तो एक बादल सा था जिसमें चिराग रोशन थे। सुबह ये वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो आपने फरमाया वो फरिश्ते थे जो तुम्हारी तिलावत सुनने आए थे। यानी जहां तक कुरान की आवाज पहुंचती है वहां तक अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। इसी तरह अगर कोई कुरान पढ़कर बीमार पर दम करे तो उसका असर फूलों की खुशबू की तरह हर तरफ फैलता है, दिल को सुकून और दिमाग को ताजगी मिलती है। बिल्कुल इसी तरह जब कुरान पढ़ा जाता है तो अल्लाह उसके लफ्जों में ऐसी तासीर पैदा फरमा देता है कि बीमारियां खत्म होने लगती हैं। सहाबा किरामज ने सूरह फातिहा पढ़कर सांप के डसे हुए शख्स पर दम किया तो अल्लाह ने उसे शिफा अता फरमा दी। इसी तरह एक शख्स को मिर्गी के दौरे पड़ते थे, जब उस पर यह सूरत पढ़कर दम किया गया तो अल्लाह ताला ने उसे उस बीमारी से निजात दे दी। अब तरीका सुन लीजिए। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह फातिहा पढ़नी है। शुरू में 7 मरतबा आमीन कहना है, फिर पूरी सूरत इस तरह पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानि अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अहदिना अस्सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अमल आप फज्र के बाद भी कर सकते हैं या उससे पहले भी, लेकिन सबसे बेहतर वक्त वो है जब आप निहार मुंह हो, यानी खाली पेट। उस वक्त इंसान ताजा होता है, दिल पुरसुकून होता है और इबादत के लिए बेहतरीन कैफियत में होता है। इसी वक्त जमीन पर फरिश्ते भी मौजूद होते हैं, रात के फरिश्ते वापस जा रहे होते हैं और दिन के आ रहे होते हैं। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह की रहमतें सबसे ज्यादा नाजिल होती हैं। अब एक खास बात याद रखिए, हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरत पढ़नी है क्योंकि इसी में असल बरकत छुपी हुई है। एक बादशाह को सर दर्द रहता था, बड़े बड़े हकीम और डॉक्टर उसका इलाज न कर सके। एक बुजुर्ग ने उसे एक टोपी दी, जब वो पहनता तो दर्द खत्म हो जाता और जब उतारता तो दर्द वापस आ जाता। जब उसने टोपी को खोलकर देखा तो उसमें एक कागज था जिस पर लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखकर वो हैरान रह गया
اور اسلام کی حقیقت کو قبول کر لیا۔ اسی طرح ایک بزرگ راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے اٹھایا، صاف کیا، خوشبو لگائی اور ادب کے ساتھ رکھ دیا تو غیب سے آواز آئی، جس طرح تم نے میرے نام کی تعظیم کی میں تمہیں دنیا اور آخرت میں عزت عطا کروں گا۔ دوستو، یہ کوئی معمولی الفاظہ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسے مکمل یقین کے ساتھ پڑھیے اور پھر دیکھیے کیسے زندگی بدلتی ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں اور بند راستے کھلنے لگتے ہیں۔ بس ایک شرط ہے، یقین، پورا یقین، کیونکہ جہاں یقین ہوتا ہے وہیں سے شفا شروع ہوتی ہے۔ دوستو، بسم اللہ کے ساتھ ہی اس سورت اے مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، یا پھر بعد میں 40 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر بسم اللہ کے ساتھ اسی طریقے سے پڑھنا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو 40 کی عدد کے حوالے سے بھی نہیں پتا ہوتا کہ 40 کیوں پڑھا جاتا ہے۔ اسلام میں 40 کا بڑا خاص مقام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت 40 سال کی عمر میں عطا ہوئی۔ پہلے مسلمانوں کی تعداد کم تھی، صرف 39 لوگ تھے اور وہ چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، لیکن جب 40ویں شخص نے اسلام قبول کیا تو پھر دعوت اسلام کھل کر ہونے لگی۔ تب یہ یقین ہو گیا کہ اب ہم حق پر ہیں اور ہمیں چھپ کر نہیں بلکہ کھل کر عبادت کرنی چاہیے۔ اسی لیے 40 کی عدد بہت اہم مانی جاتی ہے، اسے ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ اب جب آپ اس سورت کو پڑھ لیں تو ایک بوتل پانی لگ بھگ 1 یا 1.5 لیٹر اپنے پاس رکھیں۔ سورت مکمل کرنے کے بعد اس پانی پر دم کریں۔ اس سورت کے پڑھنے میں بڑی برکت ہے۔ جو شخص اسے پڑھتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا اور بیماریاں بھی اس کے قریب نہیں آتی۔ اگر آپ اسے کچھ دنوں تک جاری رکھیں تو اس کے کمالات آپ خود دیکھیں گے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے، جس سورت کا آپ پہلے ذکر کر رہے ہیں، جتنی بار شروعات میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اتنی ہی بار یہاں بھی پڑھنی ہے اور آخر میں بھی اتنی ہی بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اس پانی کو 3 وقت استعمال کریں، صبح، دوپہر اور شام۔ اگر گھر میں کوئی مریض ہے تو اسے پلائیں۔ اگر آپ خود بیمار ہیں تو اس پانی کو اپنے اوپر بھی دم کر کے پھیریں۔ انشاءاللہ ایک ہی دن میں آپ کو اثر دکھائی دے گا۔ یہ سورت بہت افضل ہے اور اسے قرآن کی دلہن بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں بار بار ایک ہی آیت دہرائی گئی ہے اور اس کا نمبر 55 ہے۔ اسے سورت الرحمن کہا جاتا ہے۔ جب اسے پڑھا جاتا ہے تو جنات بھی اسے سن کر کہتے ہیں، اے اللہ، ہم تیری کسی بھی نعمت کو جھٹلاتے نہیں۔ یہ سورت ہر طرح کی حاجت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر اس کے پانی کو گھر کی دیواروں پر چھڑکا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بلا اور نقصان دینے والی چیزوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ کہ شہزادہ تھا کپل وستو کا، محل میں رہتا تھا، جوان بیوی تھی، ایک بچہ بھی، بیٹا وہ بھی تھا۔ جوان بیوی کو اور بیٹے کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل گئے۔ کیوں؟ دیکھا دنیا میں دکھ بہت۔ کہیں وہ دیکھا اس نے اندھا ایک آدمی ہے، وہ ٹھوکریں کھا رہا، گر رہا۔ کہیں دیکھا کسی کا بچہ جو ہے عالم نزع میں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، رو رہے، پیٹ رہے۔ کہیں دیکھا جنازہ جا رہا، کندھے کے اوپر رکھ کر جا رہے۔ تو اس کے فکر کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ سروم دکھم، یہاں تو دکھ ہی دکھ ہے، کچھ نہیں۔ اس دکھ سے سیلویشن حاصل کرنے کے لیے وہ نکل گئے۔ اب کیا اسے ملا کیا نہیں ملا اسے چھوڑ دی، لیکن ایک مثال تو ہے۔ محل کی زندگی چھوڑ کر، جوان بیوی کو چھوڑ کر، ایک چھوٹے بچے کو چھوڑ کر انسان نکلا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، دنیا کے اندر یہ تکالیف دیکھ کر اتنا متاثر ہو گئے، تو آخرت کی تکالیف وہ تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی۔ قرآن مجید کے ہر صفحے کے اوپر جہنم کے کوئی نہ کوئی مناظر دکھا دیے گئے۔ کیا کھانے کو ملے گا؟ زقوم، جو پیٹ میں جائے گا تو کھولے گا جیسے کہ پانی کھول رہا ہو، اور پھر اس پر پیاس لگے گی تو حمیم ملے گا، گرم پانی، یا پیپ اور زخم کا دوبن ملے گا۔ حضور کو شب معراج میں جو دکھائے گئے مناظر، عذاب کس کس طور سے انسانوں کو ہوگا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي، اور میں عرض کر چکا